اس تحریک اتحاد امت کا جو اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کی 26ویں ترمیم کا یہ ایک مستحسن فیصلہ تھا کہ ملک سے ربا یعنی سود کے خاتمے کے لیے ایک معین مدت مقرر کر دی گئی تھی جو 31 دسمبر 2027 کو ختم ہو رہی ہے اور 1 جنوری 2028 سے سودی نظام کو مکمل ختم کر کے اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام نافذ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے تمام بینکوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ مذکورہ مدت میں اپنے تمام مالی معاملات کو سود سے پاک کر لیں، لیکن اعلامیہ کہتا ہے کہ اس مبارک عمل کو سبوتاج کرنے اور رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بابسوخ ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وزارت قانون کی طرف سے ایک یادداشت تیار کی گئی ہے جس میں ان بینکوں کو اس حکم سے مستثنی کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تو ایک تو سب سے اہم تحفظ تحریک اتحاد امت پاکستان کا یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس پر آپ عمل درآمد سے گریز کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور اکانومی جو ہے ہماری معیشت ہے اس کو سود سے پاک کرنے میں آپ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے۔ اور دوسرا اس کے بعد پھر انہوں نے 27ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے کہ حال ہی میں دستور پاکستان میں 27ویں ترمیم انتہائی عجلت میں منظور کی گئی۔ اس ترمیم میں متعدد امور عدلیہ کی آزادی پر قدغن کے حکم لگائے گئے ہیں، لیکن ایک بات قرآن و سنت سے صراحتاً متصادم ہے اور وہ یہ کہ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ مناصب فائز افراد کو نہ صرف ان کی مدت کار میں بلکہ تاحیات ہر قسم کی فوجداری کارروائی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام چھوڑنے کے بعد بھی زندگی بھر وہ ہر قسم کے جرم کی باز پرس سے آزاد رہیں گے۔ یہ استثناء قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے۔